نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ سید آن لائن چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نشاط رضا۔ دوستو، جناب عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو احمد تھی اور آپ ہی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر ایک ہی ماں یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھے۔ حضرت فاطمہ آپ کی والدہ گرامی عمر بن صامت بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عبداللہ کے بہت سے بھائی تھے، لیکن حضرت ابو طالب کو ان سب بھائیوں میں بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ آپ نہایت متین، سنجیدہ اور شریف طبیعت کے انسان تھے، اور نہ صرف جلالت نسب بلکہ مکارم اخلاق کی وجہ سے بھی تمام جوانان قریش میں امتیاز کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ محاسن اعمال اور شمائل مطبوع میں فرد تھے۔ حرکات موضوع اور لطف و گفتار میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ جناب عبد المطلب آپ کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبد المطلب نے ایک نظر مانی کہ اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کر دوں گا، اور اس کی تکمیل میں حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے چلے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ قربانی کے لیے قرع ڈالیں۔ چنانچہ قرع بار بار حضرت عبداللہ کے نام کا ہی نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے سخت اصرار کے ساتھ انہیں ذبح کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے پھر روک لیا اور کہا کہ ان کے بدلے میں آپ اونٹوں کا قرع ڈالیں۔ تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں اونٹوں کا قرع ڈالا گیا، اور اونٹوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ گئی۔ بالآخر 3 بار حضرت عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں کا قرع نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دیے، اور اس طرح حضرت عبداللہ قربانی سے بچ گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کی نظروں میں دوسرے بھائیوں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت کے حامل تھے، جس کی وجہ ان کی ذاتی اوصاف اور معنوی کمالات تھے۔ اس کے علاوہ دانشوروں اور کاہنوں نے بھی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ ان کی نسل سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جسے پیغمبری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس خوشخبری کی تائید و تصدیق اس خاص چمک دمک سے بھی ہوتی تھی جو کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں عیاں تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے جوان سال فرزند حضرت عبداللہ کے لیے خاندان بنی زہرہ کے سردار حضرت وہب بن عبد مناف کی دختر نیک اختر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ مانگا، اور انہیں فرزند دلبند کے نکاح میں لے آئے۔ اس شادی خانہ آبادی کا حاصل و ثمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تھا، اور یہی وہ ذات گرامی ہے کہ جو خاتم الانبیاء ہیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت آمنہ علیہ السلام سے شادی کے بعد حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر سے واپس آئے تو شہر یثرب میں بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور اسی شہر میں انہیں دفن کیا گیا۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 28 سال تھی۔ تاریخ میں ہے کہ آپ کو مقام ابوا میں دفن کیا گیا ہے، اور آپ نے ترکہ میں کئی اونٹ، کئی بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکت عرف ایمن تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سید آن لائن لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔